پا لیا تھا، جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا تھا اور یکسوئی کے ساتھ اپنے اس مقصد میں وہ جو ہے لگا رہا، بالآخر اس نے اپنی زندگی کے یہ شب و روز مکمل کر لیے۔ وہ انہی آیات کی تفسیر ہے جس کو میں نے شروع میں قرأت کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی حاکم حقیقی ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی قانون ساز ہے، وہی نظام دینے والا ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر جم گئے، استقامت اختیار کر لی، دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی دھمکی، دنیا کی کوئی پریشانی اس کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکی، استقامت کے ساتھ زندگی بھر اس پر وہ قائم رہے، جمے رہے، ثم استقاموا، تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں پر جب موت آتی ہے تو فرشتے ادھر آتے ہیں، یہ رحمت کے فرشتے ہیں، یہ خیر کے فرشتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا کہ اس وقت یہ خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے، غم اپنے بارے میں ہوتا ہے، اللہ تخافوا، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں پریشان مت ہو، ہم سرپرست ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، اور غم نہ کرو اپنے بارے میں، آگے کے تمام مراحل تمہارے لیے آسان ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری سن لو جنت کی، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا قرآن کی صورت میں، جس کا وعدہ کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں، اس جنت کی خوشخبری سن لو۔ فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، فرشتے کہتے ہیں اے بندہ اے مؤمن، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، بظاہر تمہیں نظر نہیں آتے تھے لیکن ہم تمہیں حوصلہ دیتے تھے، ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، جب اعلاء کلمت اللہ کا کام کرتے تھے، جب اقامت دین کی جد و جہد کرتے تھے، جب غلبہ دین کے لیے اٹھتے تھے، فرمایا ہم تمہارے ساتھ تھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا خوشخبری سنا رہے ہیں یہ جنتیوں کو کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے جو کچھ تم طلب کرو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، مہمان نوازی ہے رب رحیم کی جانب سے جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے شان کے مطابق جنتیوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ یہ کون لوگ جنہوں نے استقامت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار دی، رحمہ اللہ اسی کا ایک عملی نمونہ تھے، ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اس نے پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین، دفاع دین، اشاعت دین، تبلیغ دین میں گزار لی۔ وہ لوگوں کا خیر خواہ تھا، وہ لوگوں کا ہمدرد تھا، وہ ایک سماجی کارکن تھا۔ اہل محلہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں، اہل محلہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، ہمارا سرپرست ہم سے چلا گیا، ہمارا خیر خواہ اور ہمارا ہمدرد ہم سے رخصت ہو گیا۔ یہ ہے وہ کامیاب مومن۔ اس طرح کی زندگی جو لوگ گزاریں گے ان کے لیے اخروی زندگی میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی طرف سے جنت ہے۔ لہذا ہمارے محترم تو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وقت جہاں پر غم کا ہے، یہ وقت در حقیقت احتساب کا بھی ہے کہ ہر شخص اپنا احتساب کر لے کہ وہ اس معاملے میں
کس قدر اپنے مقصد زندگی کے مطابق عمل کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کی کیا کیفیت ہے، اور نظام خلافت کے حوالے سے اس کی کیا سعی اور جد و جہد ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ دنیا کی دلچسپیوں میں گم ہو گیا ہے، وہ دنیا کے میلوں ٹھیلوں میں گم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ ہر انسان کو اس موقع پر فکر مند ہو جانا چاہیے۔ آج رحم دل رحمہ اللہ رخصت ہوئے، کل میں اور آپ رخصت ہوں گے۔ آج ہم نے ان کو رخصت کیا، کل ہمیں رخصت کرنے والے اور لوگ ہوں گے، لہذا اس وقت کے آنے سے قبل تیاری کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، اور جب تمہارے پاس فرصت کے لمحات ہیں اس کو مشغولیت سے پہلے قیمتی جان لو۔ لہذا جو وقت مہلت ہے اس وقت مہلت کی قدر کر لیں اور اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کر لیں۔ اسی بات کو قرآن مجید ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یقیناً انسان خسارے میں ہے آخرت کے اعتبار سے، سوائے 4 صفات کے حامل کے وہ خسارے سے محفوظ ہیں۔ کون؟ نمبر 1 جو ایمان لے کر آئے، نمبر 2 جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، نمبر 3 وتواصوا بالحق، وہ حق کی تلقین کرتے رہے، وہ نظام خلافت کی ذمہ داری اٹھاتے رہے، وہ کلمہ حق ادا کرتے رہے، وہ اقامت دین کی جد و جہد میں مشغول رہے، وہ طاغوت کے خلاف کھڑے رہے، وہ طاغوت کے خلاف دین حق کا سپاہی بن کر کے موجود رہا۔ وتواصوا بالحق۔ چوتھی صفت یہ ہے وتواصوا بالصبر، اس راہ میں آنے والی ہر مشکل پر اس نے استقامت اختیار کر لی، راہ حق سے فرار نہیں اختیار کی، اس نے راہ حق کا راستہ نہیں چھوڑا بلکہ وہ اس پر قائم رہا۔ یہی وہ 4 صفات جس کے اندر ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ لہذا رحمہ اللہ یہ پیغام دے گئے ہیں اپنی زندگی سے اور اپنی موت سے کہ اے لوگو آخرت کی فکر کر لو، اے لوگو آخرت کی تیاری کر لو، اے لوگو اپنی زندگی کی اصلاح کر لو، اپنی انفرادی اصلاح کر لو، اپنے گھر کی اصلاح کر لو، کامل اطاعت اور عبودیت اللہ کی اختیار کر لو، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے نظام کے لیے، اللہ کے قانون کو رائج کرنے کے لیے، نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے سعی اور جد و جہد کرو گے تو تب کہیں جا کر کے کامیاب ہوگے۔ مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ان کا پورا گھرانہ تحریک اسلامی جماعت اسلامی سے وابستہ ہے، ان کا خاندان جماعت اسلامی کا خاندان ہے۔ بہت بڑی خوشبختی ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ گئے ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، وہ جو کام کرے گی اس کا حصہ وہاں پہنچتا رہے گا۔ آپ میں سے کچھ افراد جو تحریکی لوگ ہیں وہ مجھے جانتے ہوں گے اچھی طرح، بہت سارے لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے، لیکن جو میرے قریبی رفقا ہیں وہ سب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے والد مولانا عبدالرؤف رحمہ اللہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ سن 55 میں وہ کراچی آئے تھے، سن 57 میں وہ جماعت اسلامی کے رکن بنے تھے، 2020 میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ 63 سال انہوں نے جماعتی زندگی گزاری۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے پیچھے مجھ جیسے اولاد کو تیار کر کے چھوڑ دیا۔